بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے، جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج عرض وطن میں 9 ذی الحج ہے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ، یعنی عرفہ کا دن۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ آیت کریمہ میدان عرفات میں 9 ذی الحج خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس آیت کا نزول رب تعالیٰ کا امت محمدی پر اتنا بڑا احسان ہے کہ حضرت طارق صاحب زبیری وہ روایت کرتے ہیں، ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا، آپ لوگ ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی اور اس کے نازل ہونے کا دن ہمیں معلوم ہوتا تو ہم اس دن عید مناتے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن اور کہاں نازل ہوئی۔ فرمایا یہ آیت عرفہ کے دن، جمعہ کے دن نازل ہوئی، اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ دونوں دن یعنی یوم جمعہ اور حج کا دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ تم ایک عید مناتے، ہم اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں، بلکہ جمعہ کے دن کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سید الایام قرار دیا، وہاں یوم عید بھی فرمایا۔ اس سال میں 52 یا 51 جمعے
آتے ہیں، ہمارا تو ہر جمعہ یوم عید ہوتا ہے، ہر جمعہ یوم عید ہوتا ہے، اور یوم عرفہ وہ تو عید ہی ہے۔ تو یہ وہ آیت جو اس دن نازل ہوئی، ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اگر یہ دن ہم میں ہوتا تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر عید کا اور کون سا دن ہوگا؟ یوم عرفہ سے بڑھ کر عید کا اور کون سا دن ہوگا؟ تو یوم عرفہ کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوئی، قرآن کریم مکمل ہو گیا، اور یہ وہ دن جس دن رب قدوس نے دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا، یہ وہ دن جس دن رب قدوس نے اہل ایمان پر بالخصوص اور تمام بنی نوع انسان کے لیے بالعموم اپنی نعمت کے مکمل ہونے، اپنی نعمت کے اتمام کا اعلان کر دیا، اور یہ وہ دن جس دن رب قدوس نے اہل ایمان کے لیے یہ واضح اعلان فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا، بطور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو یوم عرفہ کی یہ فضیلت ہے۔ اب ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا جو مختلف فی ہے کہ یوم عرفہ تو حج کا دن ہے، اور سرزمین حجاز میں حج بالعموم پاکستان کے 9 ذی الحج سے ایک دن پہلے یوم عرفہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے یوم عرفہ کون سا دن ہوگا؟ اب اس میں 2 آراء ہیں، 2 مکاتب فکر۔ ایک تو یہ کہ سرزمین حجاز میں، سرزمین مکہ معظمہ میں 9 ذی الحج چونکہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، سو 9 ذی الحج ہی یوم عرفہ کے طور پر منایا جانا چاہیے، اور یقیناً وہ یوم عرفہ ہے جس دن حج ہوتا ہے، جس دن حج ہوتا ہے۔ تو جو طبقہ اس چیز کا قائل ہے کہ ہمیں رمضان، عیدین انہی کے مطابق منانی چاہیے، ان کا موقف یہ ہے کہ وہی دن یوم عرفہ ہے، کہ جس دن میدان عرفات میں عازمین حج خطبہ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور دوسرا موقف وہ ہے کہ جو اہل حجاز کے ساتھ روزہ یا عیدین کا معاملہ نہیں کرتے، اپنی اپنی سرزمین، اپنی اپنی ریاست میں چاند کے دیکھے جانے پر وہاں روزہ اور عیدین کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک 9 ذی الحج یعنی آج کا دن یہی یوم عرفہ شمار ہوگا، یہی یوم عرفہ شمار ہوگا۔ اور اگر کوئی کسی پر بھی عمل کر لے تو اس میں تنازع والی بات نہیں، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، اختلاف رائے اور ترجیح عدم ترجیح۔
اب آ جائیں یوم عرفہ اور شب عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے چند اور احادیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت شیخ ہیبت اللہ بن مبارک وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ زمین والوں کے ذریعے آسمان والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ میرے ان بندوں کو دیکھو، بکھرے اور گرد آلود بال ہیں، میرے پاس دور دراز راستوں سے میری رحمت کی امید اور میرے عذاب کا خوف لے کر آئے ہیں، لہذا یوم عرفہ سے زیادہ دوزخ سے رہائی کا دن کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس دن جتنے مجرم دوزخ سے رہائی پاتے ہیں کسی اور دن نہیں پاتے، یعنی عرفہ کے دن سب سے زیادہ دوزخ والے دوزخ سے رہائی پاتے ہیں۔ اور حضرت شیخ ہیبت اللہ بن مبارک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا اے لوگوں، گھوڑوں اور اونٹوں کو ایذا پہنچانے اور لاغر کرنے میں نیکی نہیں ہے، عمدہ اور اچھی رفتار سے چلو اور کمزوروں پر رحم کھاؤ، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ اور حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، تو جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ذرا سا بھی یعنی تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے وہ ضرور بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے عبداللہ ابن عمر، یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے یا اہل عرفات کے ساتھ مخصوص ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے، کوئی عرفات میں ہو یا دنیا جہاں کے جس خطے میں بسے، جہاں بھی رہے، اس کے دل میں اگر ذرا سا بھی ایمان ہے تو اس کی بخشش ہو گئی۔ اور شیخ احمد اللہ ہی کہتے جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیچے کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اپنی شان کے لائق، اور حاجیوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں کو دیکھو کس طرح پریشان بال گردآلود دور دراز کے راستوں سے آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے خوف زدہ ہیں، اور جس شخص کی ملاقات کے لیے کوئی آتا ہے تو اس پر حق ہے کہ وہ آنے والے کی عزت کرے۔ اللہ اکبر۔ جس کی ملاقات کے لیے کوئی آتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آنے والے کی عزت کرے۔ میزبان پر مہمان کی عزت کرنا لازم ہے۔ اب فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، فرمایا بس تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، جنت کو ان کی مہمان نوازی کا
مقام ٹھہرا دیا، یعنی ان کی مہمان نوازی اب جنت میں کی جائے گی۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، ان میں تو مغرور و متکبر عورتیں بھی شامل ہیں، ان میں تو مغرور و متکبر عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بھی بخش دیا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی اور دن جہنم سے آزادی کا نہیں ہے، جہنم سے آزادی کا نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ بالاسناد حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن سے بھی شیطان کو خوار و ذلیل، شرمندہ اور غضبناک نہیں دیکھا گیا، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن شیطان سب سے زیادہ خوار ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، غضبناک اور غصے میں ہوتا ہے۔ اب اس کا سبب بتایا، سبب کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس دن اس اللہ کی رحمت کا نزول اور بندوں کے گناہوں کی مغفرت نظر آتی ہے، بندوں کے گناہوں کی مغفرت نظر آتی ہے۔ البتہ بدر کا دن اس سے مستثنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن ابلیس نے کیا دیکھا تھا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کو بلا رہے تھے، اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بلا رہے تھے، جو اس دن شیطان زیادہ ذلیل و خوار ہوا تھا۔ اور حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یوم عرفہ حج اکبر کا دن ہے، وہی فخر کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے میری زمین پر میرے بندوں کو دیکھو کہ انہوں نے میری وحدانیت اور ربوبیت کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی اور دن ایسا نہیں کہ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ میری زمین پر میرے بندوں کو دیکھو کہ انہوں نے میری تصدیق کی ہے، تو یوم عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں کہ لوگ جہنم سے اس قدر آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عطا نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی وجہ سے فخر فرماتا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے خصوصی طور پر فخر فرماتا ہے۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم الموعود روز قیامت ہے، الیوم الشاہد روز جمعہ ہے، اور الیوم الشہود روز عرفہ یعنی عرفہ کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو یہ سمجھ کر میدان عرفات سے واپس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں فرمایا۔ اللہ جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ کی رحمت یوم عرفہ عرفات میں آنے والوں کی
بخشش اور مغفرت نہ فرمائے، انہیں معاف نہ فرمائے۔ جب اس کی رحمت اس چوبن پر ہوتی ہے تب بھی کوئی اپنی حرمان نصیبی کے سبب یہ سوچ لے کر واپس آئے کہ مجھے معاف نہیں کیا گیا، مجھے معافی نہیں ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، جبکہ رحمت خدا بندی اپنے جوبن پر ہے۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام کو مزدلفہ میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے ان کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں۔ جب مزدلفہ کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام اہل کبائر یعنی کبیرہ گناہ کرنے والوں کو اور آزار دینے والوں کو یعنی تکلیف دینے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ آخری روایت درج کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت شیخ ہیبت اللہ بن مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو ہمارے ساتھ موقف میں قیام کیا، اسے موقوف عرفات کہتے ہیں، عرفات میں قیام کیا۔ جب وہاں سے روانگی کا ارادہ فرمایا تو آپ کھڑے ہو گئے، سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ خاموش رہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہاری آج کے دن تک عمریں دراز کی اور تمہاری نیکیوں کے طفیل تمہارے بدکاروں نے بھی جو کچھ مانگا بخش دیا، باہمی ارادہ ثانی کے تمام گناہ بھی بخش دیے، چلو اللہ کا نام لے کر، چلو اللہ کا نام لے کر۔ یہ فرمایا چل پڑے۔ کہتے ہیں جب ہم مزدلفہ پہنچے تو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کرایا، اور لوگوں کے خاموش ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں، آج اس دن اللہ نے تم پر بڑا احسان فرمایا، تمہارے بدکاروں کو نیکوں کی وجہ سے بخش دیا، اور نیکوں نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما دیا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور تمہارے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جو اظہار ثانی کے باعث تم پر ہو رہے تھے، اور اظہار دینے والوں کے ثواب کا بھی ذمہ دار ہو گیا۔ آپ کی اس ارشاد کے بعد ایک اعرابی آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا ایسا کوئی کام نہیں جو میں نے نہیں کیا۔ اس کی مراد یہ ہے کہ دنیا کا کوئی گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا، میں نے دنیا کا ہر گناہ کیا، میں نے جھوٹے حلف بھی اٹھائے ہیں، تو کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کی آپ نے صفت بیان کی ہے؟ اللہ اکبر۔ عرابی نے پوچھا ایسا کوئی کام نہیں ہے، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا، میں نے جھوٹے حلف بھی اٹھائے ہیں، تو کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی آپ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ انہیں بخش دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تو اثر نو نیک کام کرنا شروع کر، تیرے پہلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ
اب تو نئے سرے سے نیک کام کرنا شروع کر، تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے، اب تو میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دے، اب تو اونٹنی کی مہار چھوڑ دے۔ آج ہمارے اعتبار سے یوم عرفہ ہی ہے، 9 ذی الحج، یوم عرفہ ہی، دعاؤں کا دن، التجاؤں کا دن، رب تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگنے کا دن۔ اور میں نے شروع کی حدیث میں عرض کر دیا، دنوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا جس قدر لوگوں کو یوم عرفہ کے دن بخشا جاتا ہے اور کسی دن نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بخشش، ہماری مغفرت کا پروانہ ہمارے ہاتھ پکڑا، اور ہم آج سے یہ عہد کرنے والے ہوں کہ اپنی زندگیوں کو نئے سرے سے وہ عربی کی طرح آخر فرمایا نئے سرے سے نیکیاں کرو، نئے سرے سے نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے اور گناہوں کی توفیق ہم سے سلب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔